اب یہ اگلی آیت جو ہے سورہ الانفال کی آیت نمبر 60، یہ وہ مشہور آیت ہے جو عموماً فوجی پریڈز کے اندر شروع میں تلاوت کی جاتی ہے. کبھی 14 اگست کا موقع آ جائے، 23 مارچ کا، 6 ستمبر کا، تو یہ آیت پڑھی جا رہی ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے آلات جنگ جو ہے نا وہ کافروں کے مقابلے پہ تیار رکھنے ہیں. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور تیار رکھو جتنی بھی طاقت ہو سکتی ہے نا اپنی استطاعت کے اندر، وہ تیار رکھو. وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور موٹے تازے تندرست قسم کے گھوڑے. ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، تاکہ یہ جو جنگی سامان ہے نا، تلواریں، نیزے، تیر، پلے ہوئے گھوڑے، یہ وہ چیزیں تھیں جو اس زمانے میں ایک سمجھ لیں آلات جنگ تھے. یہ سارے تیار رکھو تاکہ تمہارا روب رہے تمہارے دشمنوں کے اوپر، اللہ کے دشمنوں کے اوپر. وآخرین من دونہم، اور ان دشمنوں پر بھی جن کو تم جانتے نہیں ہو، جو ان سین دشمن ہے، جو اس انتظار میں ہے کہ جو دونوں میں سے کمزور ہوا ہم بھی اس پہ چڑھ دوڑیں گے. تو اپنے آلات جنگ تیار رکھو. اب ظاہر یہ ایک بڑی واضح آیات ہے، اس وقت مسلمانوں کے لیے اسپیسیفکلی ضروری تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو انہی مسلمانوں سے مستقبل میں رومن اور پرشین امپائر کو قادسیہ اور یرموک میں غرق کروانا تھا، تو تیاری تو شروع کرنی تھی. اس زمانے میں تو یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ نگاہ مار کے تو دشمن کی فوج کو ختم کر دیں، یا دعا کرنے سے دشمن کی توپ میں کیڑے پڑ جائیں، ایسے تو نہیں ہو سکتا تھا. آلات جنگ تو تیار رکھنے ہیں. اسی کی بنیاد پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ لیٹسٹ جو اسلحہ ہے وہ فوج کی ذمہ داری ہے کہ وہ تیار رکھے، اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ٹیکسز سے اتنا بجٹ مینج کریں کہ ہم اپنے دشمنوں کے خلاف ڈیٹرنس کے لیے ہمارے پاس فوج کے پاس جدید اسلحہ ہونا چاہیے. ظاہر آج کل جنگیں توپوں ٹینکوں سے تو نہیں ہوگی، اب تو ایئر فورس چاہیے ہمیں، ایٹم بم چاہیے، اور ایٹم بم کو پھینکنے کے لیے میزائل بھی چاہیے. خالی ایٹم بم کیا کرنا ہے، گھوڑے پہ تو نہیں بھیجنا آپ نے، نہ وہ F-16 پہ جا سکتا ہے. اس کے لیے آپ کو ایسے انسٹرومنٹس چاہیے کہ اس ایٹم بم کو راستے میں کوئی اٹیک نہ کر سکے، تو اس کے لیے تو پھر صرف میزائل ہی ہیں. تو اس کے تحت آج کل آپ نے گھوڑے نہیں، ویسے تو گھوڑے بھی آج کل یوز ہوتے ہیں، جتنے یہ پہاڑی علاقے ہیں آج بھی خچر اور گھوڑوں کے ذریعے اوپر سامان جاتا ہے، لیکن اب اتنا یعنی اس اعتبار سے اس کی ضرورت نہیں رہی ہے. تو یہ تو ایک استارے کے طور پر ہے نا کہ گیون سرکمسٹانسز میں جتنی چیزیں، جیسا کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ طاقت پھینکے ہوئے ہتھیاروں میں ہے، یہ نبی اسلام کا فرمان ہے. اور آپ مسجد نبوی کے اندر بخاری مسلم میں آتا ہے کہ باقاعدہ ٹریننگ کرواتے تھے نیزوں کی اور تیروں کی، اور فرماتے تھے کہ طاقت جو ہے وہ پھینکے ہوئے ہتھیاروں میں ہے. آج بھی دنیا مان رہی ہے کہ طاقت پھینکے ہوئے ہتھیاروں میں ہے. مثال بھی تو پھینکا جاتا ہے نا، یہاں سے آپ اپنے گھر سے بیٹھ کے سکون سے پھینک رہے ہیں، اس کے لیے آپ کو وہاں نہیں جانا پڑ رہا. اس زمانے میں تیر دور سے پھینک کے آپ دشمن کو مار سکتے تھے، اس کے لیے تلوار اٹھا کے اس کے سامنے جائیں گے تو عین چانس ہے، عین ممکن ہے کہ خود بھی مارے جائیں. تو یہ تو مشکل جنگ ہے، بالکل دو بدو لڑنا. اس کی بجائے جو پھینکے ہوئے ہتھیار ہیں اس میں آپ کی سیکورٹی بھی زیادہ ہے اور طاقت بھی زیادہ ہے. آج بھی پھینکے ہوئے ہتھیار جو ہیں ہمیشہ سے، چاہے پہلے وہ توپیں تھی، پھر ٹینک آئے، اب تو ایئر فورس کے ذریعے، اور پھر ڈرون اٹیکس اور میزائل پروگرام، یہ سارے کے سارے جتنی بھی چیزیں سب پھینکے ہوئے ہتھیار ہی ہیں نا. تو آج کے اعتبار سے انہیں تیار رکھنا ہے تاکہ تمہارے دشمنوں کے اوپر تمہارا روب ہو. جو اللہ کے دشمن ہیں تمہارے دشمن ہیں، اور ایسے دشمن بھی جنہیں تم جانتے نہیں ہو. لا تعلمونہم، تم انہیں جانتے نہیں ہو. اللہ یعلمہم، اللہ انہیں جانتا ہے. تمہارے وہ دشمن نہ نظر آنے والے. ظاہر ہے جی اسلحے کے ذریعے تو ایک ڈیٹرنس تو ہے. اب قرآن کی یہ آیت بھی یہ بتا رہی ہے کہ صرف مسبب الاسباب پہ آپ نے نظر نہیں رکھنی، اسباب بھی اختیار کرنے ہیں. مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے جب آپ کو بزرگوں کے واقعات سنائے جاتے ہیں کہ نگاہ ماری اور یہ کر دیا، پورا شہر الٹ کے رکھ دیا،
تو یہ نگاہیں صحابہ کرام اور نبی الاسلام کیوں نہیں مارتے رہے؟ ان کو تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اپنا اسلحہ پورا تیار رکھو، گھوڑے تیار رکھو. عزت ہونا چاہیے تھا اپنی نگاہیں تیار رکھو، جیسے ہی سامنے آئے مار دو. اپنے وظیفے تیار رکھو، جیسے ہی آئے تو تسبیح پڑھ کے پھونک مار دو. تو قرآن تو خالی ہے ان ساری باتوں سے، یہ تو کوئی وکھرا جہاں ہے. اس لیے آپ کو بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا، آپ گمراہ ہو جائیں گے. انہوں نے جس چیز کو ہدایت سمجھا ہوا ہے نا، قرآن واقعی اس اعتبار سے ان کی نظر میں تو گمراہی بنے گا، لیکن جو واقعی قرآن کے اندر ہدایت ہے نا، اس میں وہ خود گمراہ ہے. ایک بندہ الٹا لٹکا ہو، اسے ہر چیز الٹی نظر آ رہی ہوگی نا، تو یہ ان کے ماننے والوں کو ان کے بڑوں نے الٹا لٹکا دیا ہوا ہے، تو یہ ہر چیز کو اپنی نظر سے دیکھ رہے ہیں. نگاہوں کے ساتھ کام نہیں ہوتے، آپ نے اسباب بھی اختیار کرنا ہے. اسی لیے یہ آیت کینٹ ایریاز میں بھی آپ کو نظر آئے گی، اور فوج کی جب وہ ٹریننگز ہو رہی ہوتی ہیں، اٹامک انرجی کے ایون پروگرام ہوتے ہیں، میں نے بھی کئی دفعہ تلاوت کی ہے، یہ والی آیات تلاوت کی ہیں. تو یہ اس موقع کے اوپر تلاوت کی جاتی ہے کہ جی تاکہ پتہ چلے کہ اسلام کی تعلیمات ہیں کہ یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں کوئی فضول کام نہیں ہے، یہ اسلام کا حصہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اللہ نے ساتھ فرما دیا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. دیکھو جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو نا، اس حوالے سے اپنا اسلحہ مینج کرنے کے لیے، ان گھوڑوں کے پالنے کے اوپر، اور گھوڑوں کے پالنے پہ تو حدیث ہے بخاری مسلم دونوں میں کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے نا، جو اللہ کی راہ میں تم ایک لقمہ بھی خیرات کرتے ہو نا، تو اللہ تعالی اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھا کے اسے وصول کرتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور اس کی پرورش کرتا ہے جس طرح کہ تم گھوڑے کی پرورش کرتے ہو، اور وہ پھر احد پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے. تم نے تو اتنا سا خرچ کیا ہوا ہے، اور وہ 7.5 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا احد پہاڑ، اس کے برابر اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کرتا ہے. یعنی اللہ کے حضور وہ ثواب بڑھتا رہتا ہے. تم تو اتنا کر کے سائڈ پہ ہو گئے تھے جس طرح تم گھوڑے کی پرورش کرتے ہو. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ مارا کہ جو کچھ بھی تم خرچ کر رہے ہو نا اللہ کی راہ میں، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ، وہ اللہ تعالیٰ تمہیں واپس لوٹائے گا پورا پورا بدلہ. وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. پورا پورا کیا، وہ تو 700 گنا تک لوٹایا جائے گا. سورہ البقرہ میں آیا. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس کے دیے ہوئے سے اس کی راہ میں خرچ کریں تو وہ اسے کہتا ہے یہ آپ مجھے قرض حسنہ دے رہے ہو، میں تمہیں لوٹاؤں گا.